ایک شہید کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے آڈیٹوریم لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مجمع کافی زیادہ تھا۔ اتنا مجمع ہونے کے باوجود وہاں ایک سکوت طاری تھا۔ اس خاموشی کو اگر کوئی آواز چیر رہی تھی تو وہ جنرل قاسم سلیمانی کی آواز تھی۔ وہ تقریر کر رہے تھے اور لوگ ان کی تقریر کو ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سن رہے تھے۔ تقریر کے بعد لوگ ان سے ملنے لگے۔ ملنے والے بھی بہت تھے۔ میں نے بھی چاہا کہ ان سے ملوں، لہٰذا میں بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں ان تک نہیں پہنچ پائی۔ تھک ہار کر میں نے دور سے ہی آواز دینا شروع کی، حاج قاسم، حاج قاسم۔ مجھے نہیں معلوم میری آواز ان کے کانوں تک کیسے پہنچی۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ بھیڑ کائی کی طرح پھٹنے لگی اور حاج قاسم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ مجھے وہاں پر محسوس ہوا کہ سردار شہداء کے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، انہیں آغوش میں لیتے ہیں، شہداء کے چھوٹے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، جیسے کہ وہ سارے بچے کسی اور کے نہیں، انہی کے ہوں، بالکل اپنی اولاد کی طرح۔ میں انہی خیالات میں گم تھی کہ میری نظر ان کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر پڑی۔ میں نے ان سے کہا، آپ کی انگوٹھی کتنی پیاری ہے، کیا آپ یہ انگوٹھی مجھے دے سکتے ہیں؟ سردار مسکرائے اور اپنے سر کو جھکا لیا۔ میں نے فوراً دوبارہ اس انگوٹھی کا مطالبہ کر دیا تو سردار نے اپنے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو اتارا اور کہا کہ جیسا کہ تم نے کہا کہ تم مشہد کی رہنے والی ہو، اس انگوٹھی کا ایک حق ہے، تمہیں اس حق کو ادا کرنا ہوگا۔ میں سوچنے لگی کہ انگوٹھی کا حق کیا ہوتا ہے۔ سردار نے کہا، جب بھی مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں جاؤ تو میری شہادت کی دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ وہ تو آگے بڑھ گئے، لیکن میں اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ سردار نے یہ مجھ سے کیا مانگ لیا۔ پھر میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی کہ میں نے سردار سے یہ کیا مانگ لیا۔ میں دوڑتی ہوئی سردار کی طرف بھاگی۔ سردار نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو رک گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی۔ میں نے اپنی سانسوں کو مرتب کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ میں نے اسی ہانپتی کانپتی آواز میں ان سے کہا، سردار، یہ انگوٹھی میں نہیں لے سکتی۔ میں نے وہ انگوٹھی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ اسے لے لیجئے، میں آپ کی شہادت کی دعا نہیں کر سکتی۔ آپ کو زندہ رہنا ہے، مقاومت کے لیے، رہبر کے لیے آپ کو زندہ رہنا ہے۔ میری باتوں کو سن کر شہید کے لبوں پر ہنسی آ گئی۔ انہوں نے مجھے محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا، میری بیٹی، اس انقلاب کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کا علم اٹھانے کے لیے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ یہ انقلاب جاری و ساری رہے گا، یہ علم ہمیشہ سربلند رہے گا، لیکن اب مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں شہداء کے بچوں کو دیکھوں، ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملاؤں۔ کچھ ہی دیر بعد سردار کی گاڑی آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور جاتے جاتے انہوں نے گاڑی سے اپنے سر کو ذرا سا باہر نکالا اور ایک بار پھر میری طرف دیکھ کر کہا، بھولنا مت، حرم امام رضا علیہ السلام میں میری شہادت کی دعا ضرور کرنا، بھولنا مت۔ اس کے بعد سردار کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میں تعجب کے ساتھ اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ گاڑی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ انسان کس قدر عظیم ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو کر رہا ہے، اور اس کے دل میں کس قدر شوق شہادت ہے۔ انسان کس قدر عظیم ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔